بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں صداقت حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری ایکسپوزڈ۔ معزز ناظرین، ساہیوال ڈویژن پاکستان کے صوبہ پنجاب کی 9 ڈویژنوں میں سے ایک ہے۔ 1958 تک ساہیوال کے موجودہ خطوں کی مجموعی آبادی 62,71,247 افراد پر مشتمل ہے، جس کی سالانہ شرح نمو 1.92% ہے۔ 2008 کے بعد ضلع ساہیوال اوکاڑا کے ساتھ ضلع اور پاک پتن ضلع ساہیوال ڈویژن پر مشتمل ہے۔ ساہیوال شہر ضلع اور ڈویژن دونوں کا دارالحکومت ہے۔ ساہیوال کے جنوب مغرب میں تقریباً 18 میل ہڑپا ہے، جو دنیا کا ایک قدیم شہر ہے۔ ہڑپان کا سب سے قدیم شہر مرکز یا جنوبی ایشیا میں سندھ کی تہذیب ہے۔ تقریباً 28 میل یعنی 45 کلومیٹر مغرب میں ساہیوال کے مغرب میں کمالیہ میں شہر کا وہ مقام ہے جو اسکندر یونانی نے 325 قبل مسیح میں قبضہ کیا تھا۔ اسکندر یونانی 2 سال پنجاب کے اس خطے میں رہا اور اپنے قیام کے دوران تقریباً 12 جنگیں لڑیں۔ ساہیوال شہر لاہور سے تقریباً 180 کلومیٹر دور ہے اور یہ شہر لاہور اور ملتان کے درمیان ہے۔ سن 1865 کے دوران کراچی لاہور ریلوے لائن کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، جس کا نام سر رابرٹ مونٹگمری پنجاب کے لیفٹیننٹ گورنر کے نام سے مونٹگمری ضلع کا دارالحکومت بنایا گیا۔ اس علاقے کے رہنے والے ساہی قبیلے کے نام پر 1967 میں اس کا نام ساہیوال بحال کیا گیا۔ مزید ناظرین جاننے سے پہلے ساہیوال کی تاریخ، ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ہمارا چینل ہسٹری ایکسپوز سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بآسانی ملتی رہے، اور اس کلپ کو بھی اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ ناظرین ساہیوال کی جو پرانی تاریخ، جو قدیم تاریخ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں وہ آپ جان پائیں، سمجھ پائیں، پاکستانی ہونے کے ناطے آپ اپنے علم میں اضافہ بھی کریں۔ معزز ناظرین، بے شک ساہیوال ایک ساتھ سبز و شاداب شہر ہے۔ ساہیوال ضلع تاریخی دور سے آباد ہے۔ ہڑپا ایک آثار قدیمیہ والا مقام ہے جو ساہیوال سے تقریباً 35 کلومیٹر مغرب میں واقع ہے، جو تقریباً 2500 قبل مسیح میں تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ علاقہ جنوبی ایشین سلطنتوں کا ایک حصہ تھا اور وسط ایشیا سے نقل مکانی اور حملوں کے سنگم پر تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس علاقے کے قبیلوں نے مسلمان حکمرانوں کے برائے نام سے پید زیادہ کی۔ زیادہ تر آبادی بغاوت کی دائمی حالت میں رہی۔ ساہیوال پاک پتن کے قریب واقع ہے، جو ایک قرون وسطی کا مشہور قصبہ اور مسلم صوفی زیارت گاہ ہے۔ عظیم مسلمان صوفی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار، جس کو 1334 میں بوڑھے عظیم سیاہ اور مورخ ابن بطوطہ ملاحظہ کیا۔ آبائی آبادی نے صوفی مشرق کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ یوں ہی مغل سلطنت کے زوال کے بعد سکھوں نے ساہیوال کا کنٹرول سنبھال لیا۔ سکھوں کے دور میں یہاں کے باسیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا گیا تھا۔ یہ ضلع 1849 میں براہ راست برطانوی حکمرانی میں آیا، جب ضلع پاک پتن میں اس کے صدر دفتر کے ساتھ باضابطہ طور پر تشکیل دیا گیا تھا۔ ضلع کو وسعت دی گئی تھی کہ 1852 میں ٹرانسٹاوی حصے کو شامل کیا جا سکے اور ضلعی ہیڈ کوارٹر کو گیڑا منتقل کر دیا گیا۔ 1865 میں جب ریلوے کھولی گئی، ریلوے پر ایک گاؤں کا نام ساہیوال تھا اور یہ ضلع کا دارالحکومت بن گیا۔ ضلع ساہیوال مغرب میں ضلع خانیوال، مشرق میں ضلع اوکاڑا، جنوب مغرب میں ضلع وہاڑی، جنوب مشرق میں ضلع پاک پتن اور جنوب میں ضلع بھاول نگر سے متصل ہے۔ دریائے راوی اس کے شمال کی طرف بہتا ہے۔ یہ سطح سمندر سے تقریباً 500 فٹ بلندی پر ہے اور یہ تقریباً ایک متوازی گرام بناتا ہے جو عام طور پر دریائے راوی کے ساتھ میں پڑا ہے۔ یہ 3201 مربع کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور اس میں 2 تحصیل ساہیوال اور چیچا وطنی شامل ہے۔
साहिवाल ज़िला कादराबाद, यूसुफ वाला, इकबाल नगर, कसवाल, नूर शाह, हड़प्पा और गाज़ी आबाद जैसे बहुत से कस्बों पर मुश्तमिल है। रोड और पाकिस्तान रेलवे के रास्ते लाहौर तक नकलो हमल के रास्ते हैं। ज़राअत मकामी मईशत के लिए ख़ास तौर पर कपास और अनाज की अफसाइश के लिए अहम है। मवेशी भी रखे जाते हैं और साहिवाल अपने पानी, भैंस का दूध और कदीम तहजीबों में से एक की मौजूदगी के लिए मशहूर है, जो तारीख़ 3000 से 5000 कबल मसीह जनूब मगरिब में हड़प्पा के मज़ाफ़ाती शहर से वाक़या है, जो वादी सिंध की तहजीब का शुमाली शहर है। साहिवाल ज़िला की आबो हवा इंतहाई गर्म है। गर्मियों में 47 सेंटीग्रेड और सर्दियों में सर्दी 2 सेंटीग्रेड कम होती है। ज़िला की मिट्टी बहुत ज़रख़ेज़ है और औसतन बारिश 177 मिलीमीटर होती है। और साहिवाल की भैंसों को ख़ास अहमियत हासिल है, जो साहिवालन भैंस के नाम से मशहूर है। उम्मीद है नाज़रीन आपको आज का हमारा ये क्लिप ज़रूर पसंद आया होगा, आपके इल्म में भी ज़रूर इजाफ़ा हुआ होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, हम आपके मुंतज़िर रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।